السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بدھ ہے 5 نومبر 2025 جب یہ خاص آپ سے مخاطب اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل ہے۔ زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہوئے ہیں۔ آپ نے بہت سے تبصرے تجزیے ان کے اوپر دیکھے اور سنے ہوں گے۔ کیا یہ پہلے مسلمان میئر منتخب ہوئے ہیں یا بھارتی نژاد میئر منتخب ہوئے ہیں، اور کن وعدوں اور کس بنیاد پہ وہ میئر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو اگلے ویلاگ میں دیکھیے گا۔ فی الحال جو لوگ خوش ہو رہے ہیں انہیں بہت مبارکباد۔ ہمارا آج کا موضوع زہران ممدانی فی الحال نہیں ہے، موضوع 27ویں ترمیم میں چھپا وہ خزانہ ہے جس کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے عام دیکھنے والا جاننا چاہتا ہے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کا پردہ مقصود ہے۔ آخر اس سے کیا فوج تگڑی ہوگی، کیا عدالتیں مزید تقسیم ہوں گی، کمزور ہوں گی، کیا صوبائی حکومتیں کمزور ہوں گی، ہوگا کیا جس کے اوپر اتنا واویلا مچ رہا ہے، اور پی ٹی آئی اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ 27ویں ترمیم جیسے جیسے کھل کے سامنے آ رہی ہے ویسے ویسے پاکستان تحریک انصاف، ان کے رہنما اڈیالہ بیٹھے خان صاحب اور ان کے سی ایم سہیل آفریدی وہ بھی اپنے عزائم کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ 27ویں ترمیم کی آمد کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی سیاست کا اگلا لائحہ عمل تقریباً بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ہے کیا، اس سے نتائج کیا نکلیں گے، یہ ہے آج کی اہم خبر جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ اور پھر 27ویں ترمیم کے 3، 4، 5، 6، 7 بنیادی حصے آپ تجزیہ نگار، صحافی، اینکرز کی صورت میں سوشل میڈیا پر ان پہ بات سن رہے ہیں، لیکن میں خلاصتاً عرض کر دوں 3 بنیادی چیزیں ہیں، باقی سب کہانی ہے۔ ایک، فوج سے متعلق جو آرٹیکل 243 ہے، اس میں کیا کوئی نیا عہدہ تخلیق کرنا ہے، اثر نو مدت اور اختیارات کا تعین کرنا ہے۔ وہ خبریں میں اپنے ویلاگز میں تسلسل کے ساتھ دیتا آ رہا ہوں، جو مجھے دیکھنے والے ہیں تقریباً ویسی ہی صورت مجھے اب معلوم ہو رہی ہے۔ اور دوسری اہم ترین شے جو ہے وہ آئینی بینچ کو آئینی عدالت کا درجہ دے کر، ججز کی عمر میں کمی بیشی کر ریٹائرڈ ججز کو بھی اس میں تعینات کرنے کی منظوری دینی ہے۔ آئینی بینچ آئینی عدالت بنے گا۔ اور تیسری شے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک، وہ مجسٹریسی نظام کی بحالی ہے۔ اس کے اوپر میں روشنی بعد میں ڈالوں گا کہ اس سے کرنا کیا ہے، مجسٹریٹ کیا کر پائے گا، کون ہوگا مجسٹریٹ، اور یہ نظام پہلے بھی رہا، مشرف دور، پرویز الہی دور، اس میں کیا ہوتا رہا، اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سنیں کہ اس ترمیم کو پاس کرنے کے لیے فی الحال کا جو سیٹ اپ ہے، فارم 47 کہہ لیں، اصلی حکومت کہہ لیں، جعلی حکومت کہہ لیں، اس کے پاس 2/3 کا مسئلہ رہا ہی نہیں، کیونکہ جو حکومتی اتحاد ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر کا، ان کو قومی اسمبلی میں 237 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ 2/3 اکثریت کے ساتھ ترمیم کرنے کے لیے 224 اراکین دستیاب ہوتے ہیں یا درکار ہوتے ہیں۔ نون لیگ کے پاس 125 ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 74 ہیں، ایم کیو ایم ہے، کیو لیگ ہے، استحکام پاکستان، یہ اکٹھا جو کیا ہوا بھانمتی کا کنبہ، اس کی وجہ سے ان کا نمبر پورا ہو جاتا ہے۔ اور سینٹ میں نے اپوزیشن کی جو سینٹ میں حمایت درکار ہے یا جو ضرورت ہے، وہ 65 ان کے پاس موجود ہیں، 64 ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کے پاس 30 یا 31 سینیٹرز ہیں، تو یہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ سینیٹر فاصل واڈا مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی جاتے ہیں، ایم کیو ایم کو بھی دھوپ لگوائی گئی ہے، وہ بھی باہر نکل گفتگو کر رہی ہے۔ اور کل ڈار صاحب نے بھی فرما دیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے 3 ادوار کر چکے ہیں مذاکرات کے، لیکن کانوں کان خبر نہ ہو، بلاول نے ٹویٹ کر کے صرف کہانی بتانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بدلے میں انہیں جی بی یا آزاد کشمیر کی حکومت مل سکتی ہے، دونوں بھی مل سکتی ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں ذرا اصل مدعے کے اوپر کہ کہانی اب ہے کیا۔ دیکھیے، بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ترمیم کے بعد جو فوج کا کردار یا فوج کی اعلیٰ قیادت کا کردار ہے، اس کے پاس دلائل بھی ہیں اس کے پیچھے، اور ان دلائل پر بات کرنے سے پہلے میں یہ صرف کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ جو آرمی چیف کو ہٹانے کا عمل ہوگا وہ پہلے سے مشکل ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا جیسے نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کو ہٹایا، بینگ دی پرائم منسٹر آف دی پاکستان، تو ایک ایلیمنٹ یہ بھی نیا اس میں ہو سکتا ہے کہ جو ہٹانے کا عمل ہے وہ مشکل ہو جائے، اور جو لگانے کا عمل ہے وہ اختیار جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس رہے، لیکن اس میں ان پٹ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کی زیادہ شامل کر لی جائے، اس کے امکانات بھی ہیں۔ اور اس سے جڑی جو بار بار بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہا جا رہا ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا، پہلے پیادہ فوج، پھر ٹینک رسالہ، سگنل، پھر کمانڈر کو انفارمیشن جاتی تھی، پھر آرمی چیف کو، اور پھر سیاسی اور عسکری قیادت مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتی تھی جنگ کرنی ہے، حملہ کرنا ہے، جواب دینا یا نہیں دینا، یہ کہانی تھی۔
اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ چونکہ ڈائنامکس آف وار چینج ہو چکے ہیں اور اس میں اب راکٹ فورس بھی ہے، ڈرون فورس بھی ہے، الیکٹرانک وارفیئرس بھی ہیں، انفارمیشن وارفیئر بھی ہے، اور صورتحال یکسر بدل چکی. وہ جنگ جو مہینوں پر ہوتی تھی وہ پہلے دنوں میں آئی، اب گھنٹوں میں اور شاید منٹس میں آ گئی ہے. لیکن اس بیچ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بیٹھے، سیاسی عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھیں اور فیصلہ کرنا ہے کہ جواب دینا ہے یا نہیں دینا، حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس میں وقت لگ سکتا ہے، تاخیر ہو سکتی ہے. یہ سیکنڈز کی، منٹس کی کہانی ہے. یہ دلیل دی جا رہی ہے مختلف حلقوں میں. اسلام آباد اور پنڈی ہم 2-4 دن وہاں گزار کے آئے، تو اس کی روشنی میں بات کروں کہ جو میں نے سنا میرے کانوں میں، یہ دلیل دی جا رہی ہے. تو پھر یہ طے کیا جا رہا ہے، یہ ایسا سوچا جا رہا ہے، منصوبہ ساز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تاخیر ہے اس کو ختم کر کے سینرجی نام کی ایک شے، لفظ آپ بار بار سنے ہوں گے مختلف سینیٹرز، واڈا صاحب اور دیگر اور تجزیہ نگار، یونٹی آف کمانڈ، پاورفل کمانڈ، اس کا سارے کا سارا معاملہ 243 میں آتا ہے کہ یعنی تاخیر نہ ہو کسی فیصلے میں کہ جواب دینا ہے کسی ملک کو جو حملہ آور ہوا، کب دینا ہے، حملہ کرنا ہے نہیں کرنا. اس میں جو لمبا چوڑا پروسیس تھا وہ روایتی جنگ کے لیے تو ٹھیک تھا، جو غیر روایتی اور جدید جنگ ہے اس میں وقت نہیں ہے صاحب. یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے. اس کے لیے پھر ہوگا کیا؟ اس کے لیے ہوگا یہ کہ ایک تو فیلڈ مارشل صاحب کا جو عہدہ ہے اس کو آئینی تحفظ دیا جائے گا، جس کا اظہار برسٹر عقیل چودھری بھی کر چکے ہیں، جس کا اظہار سم ہاؤ رانا صاحب بھی کر چکے ہیں. تو وہ تحفظ سے مراد یہ ہوگی کہ ان کا کردار، ان کا رول ڈیفائن کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ جو سینرجی نامی شے آپ سن رہے ہیں بار بار سوشل میڈیا پہ، جو ظاہری بات ایک اسٹریٹجک ٹرم ہے اور ایک مقتدر کی ٹرم ہے، ہمارے دانشوروں کو شاید اس کا علم بھی نہیں ہے. اس کو یقینی بنانے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو معاملہ ہے وہ بھی سپہ سالار کو دیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے پھر جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 سے 3 عہدے ہیں جو زیر بحث ہیں، یا تو CDS کا عہدہ یا کمانڈر ان چیف کا عہدہ. یہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، جیسے امریکہ میں سینٹ کام کے نیچے تینوں فورسز ہوتی ہیں، جیسے بھارت میں بھی CDS کا عہدہ انیل چوہان صاحب کے پاس ہے، یا پھر کمانڈر ان چیف جسے CNC کہتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی پہلے فیلڈ مارشل کو تحفظ، ان کا کردار، ان کی ڈیفینیشن، پھر ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ 2 عہدے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور امکان یہ ہے کہ شاید چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے جو جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب کے پاس ہے، وہ نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ عہدہ پھر ختم ہو جائے گا. کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے فوج کی کہ یہ عہدہ آپریشنل لیول کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا. آپریشنل لیول کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہ لفظ جو سینرجی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی بجائے کمانڈر ان چیف یا CDS کا عہدہ زیادہ موزوں اور جدت کے عین مطابق ہے. جی چھوٹی جی گل جی میں تہاڈے اگے رکھنی سی، جو میں نے سنی میرے کانوں نے، گناہ گار کانوں نے، یا پرکھی یا دیکھی. یہ ہے معاملہ وہاں. اور پھر میں نے آپ سے عرض کی کہ آرمی چیف کو ہٹانے کا عمل مشکل کر دیا جائے گا سیاسی قیادت کے لیے. یہ وہ شعبہ اور حساس شعبہ جس کے اوپر بات ادھوری رہ گئی. اب آ جائیں اگلا میرا موضوع، مجسٹریسی نظام. قبلہ میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ دلچسپ خطرناک معاملہ ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا مجسٹریسی نظام اچانک اس ترمیم کا حصہ بننے جا رہی ہے، یہ کہانی غلط ہے. ہمارے صحافی دوست ایک تو محنت نہیں کرتے اور اوپر سے ریسرچ کرنے پر تو بالکل یقین نہیں رکھتے. پائے کم بہت پہلے سے شروع ہو گیا ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں، یہ تو 18 رکنی ایک ہائی پاور کمیٹی بنی تھی اور اسے 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی. اسی سال کی بات کر رہا ہوں. اس کمیٹی نے کیا کرنا تھا کہ مجسٹریسی سسٹم پورا بحال کرنا ہے یا جزوی بحال کرنا ہے، یہ طے ہو چکا تھا اور اس کے اجلاس بلائے جا رہے تھے. اس میں موجودہ اور سابقہ بیوروکریٹس بھی داخل کیے گئے تھے. اور یہ 2001 میں جو پولیس آرڈر تھا اس کے بعد جنرل مشرف نے پرانا جو مجسٹریسی نظام تھا اسے ختم کر دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جون، جولائی، اگست، ستمبر میں اس کے اوپر کام جاری تھا. ہم نے توجہ نہیں دی صحافیوں نے. اس سے ہوگا کیا؟ مجسٹریسی نظام کی بحالی کے لیے جو CRPC ہے اس میں ترمیم کرنی پڑے گی اور انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات مل جائیں گے. مثلاً اس سے کیا ہوگا کہ جو DC یا DCO یا اس طرح کے افسران ہیں وہ جرمانہ، سزا 3 سال تک کی اور دیگر چیزوں کو دیکھ سکیں گے. اسے کہا جا رہا ہے ڈیولیوشن آف پاور، یعنی اس سے عدالتوں کے اوپر دباؤ کم آئے گا. یہ فیصلہ سازوں کی رائے ہے، لیکن اس سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے تیسرا نقطہ جڑتا ہے عدالتوں والا، جس میں کہا جاتا ہے جی وہ پینڈنسی بڑی ہے عدالتوں کی. 17 جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں. نچلی عدالتوں میں 20 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. تو اس کے لیے ہم آئینی عدالت بنا رہے ہیں. اس آئینی عدالت میں جو ہے ججز کی عمر 68 برس ہو سکتی ہے، بڑھائی جا سکتی ہے، کیونکہ 30 نومبر کو ایک صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں تو ان سے پہلے ترمیم آ جائے. پھر میں نے واڈا صاحب سے آج بات کی
تو فیصل واڈا صاحب پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، ہستی ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ ہاں جی کیوں نہیں، قاضی فائز صاحب کے پہ کیا حرج ہے، اگر وہ ایڈ ہاک پہ آ سکتے ہیں ریٹائرڈ جج کے طور پر، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ دوسری خبر تھی۔ تو یہ ہے اس ساری اسکیم کی کہانی۔ این ایف سی مشکل سبجیکٹ ہے، بورنگ سبجیکٹ ہے، اس میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جو فارمولہ ہے 41% وفاق کا اور 58%، 59% صوبوں کا، وہ تو شاید بڑے پیمانے پہ تبدیل نہ ہوئے، لیکن صوبوں کو یہ کہا جائے گا کہ وہ فنڈ جنریٹ کریں اور اپنا سسٹم چلائیں، بار بار وفاق سے نہ مانگیں۔ تعلیم کی اور صحت کی وزارت شاید واپس وفاق کے پاس چلے جائے۔ وہ ایک پیچیدہ عمل، اس میں بات نہیں کروں گا، اس میں پیپلز پارٹی کے پاس فیس سیونگ بھی آ جائے گی۔ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، بل جمعے کو سینٹ میں پیش ہوگا، اور اطلاع یہ ہے کہ یہ 14 سے 15 نومبر کے اندر اندر پاس ہو کے نافذ العمل ہو جائے گی۔ اور اگر جو نئے عہدے بننے ہیں، نئے عہدے، اہم عہدے، ان کا پہ نوٹیفیکیشن نومبر 2025 سے نومبر 2030 سال کا نکلے گا، 5 سال کا، یعنی کہانی اہم عہدوں کی 2030 سے آگے دیکھی جائے گی، 27 والی فلم پیچھے رہ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ آئے تھے اس کے پی ٹی آئی کے اوپر۔ پی ٹی آئی کے جو نوجوان رہنما ہے سہیل آفریدی، دبنگ لہجے میں بول رہے ہیں۔ ایک تو کل خان صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھ لیا، وہ بھی فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں، عسکری قیادت کا نام لے رہے ہیں، ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم فارم 47 کی حکومت سے بالکل بات چیت نہیں کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت نہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی بات چیت ہوگی تو علامہ راجہ ناصر عباس، جو کہ سینٹ میں ان کے امیدوار ہیں اپوزیشن لیڈر کے، اور قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کے ذریعے ہوگی۔ ان دونوں کو امپاور کیا۔ اس سے دو مطلب ہے، ایک تو جو دستیاب قیادت ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی، اس پر اس طرح سے اعتماد یا ان کی پرفارمنس اس طرح سے نہیں رہی کہ وہ مذاکرات کر سکیں، تو انہوں نے ریلائی کیا سیزنڈ لوگوں کے اوپر، مضبوط لوگوں کے اوپر، کہ جو دستیاب قیادت ہے، ایک تو وہ شاید کمپرومائز بھی ہے، اس کے پرابلم بھی ہیں، اور وہ بوجھ اس طرح سے نہیں اٹھا سکے جیسے اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے گنڈا پور کو ہٹایا، ورنہ نہ ہٹاتے وہ جاری رہتے۔ دوسری اس میں خبر یہ ہے کہ اب مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کہ پی ٹی آئی ایک لانگ مارچ کرنا چاہ رہی ہے، احتجاج کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی یہ 27ویں ترمیم اگر وہاں سے چھیڑ رہی ہے آسمانی قوتیں اور حکومت، تو جواب میں وہ لانگ مارچ اور احتجاج کا رستہ اختیار کریں، اور سہیل آفریدی اسے بہتر لیڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی ان کی کوشش ہوگی کہ وہ چونکہ آئینی عہدیدار ہیں تو علامہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب کو لیڈ کروایا جائے۔ لانگ مارچ کی صورت میں یا احتجاج کی صورت میں یہ واڈا صاحب نے تو آج بڑی خطرناک بات کی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جناب جیسے ٹی ایل پی کو پھینٹا لگایا اور بین کر دیا، گورنر راج لگا دیا، یہ ہم کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ دھمکیاں ہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ پی ٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، مقبول جماعت ہے۔ پہلے 26 نومبر بھی بھگتا ہے، تب بھی بڑے مسائل ہوئے تھے، لوگ زخمی ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ کب تک ہم اس سب کو ڈیل کرتے رہیں گے؟ لیکن یہ خان صاحب ایک گیئر اگلا لگا دیتے ہیں جیسے ہی حالات بدلتے ہیں، جیسے ہی مقتدرہ یا حکومت کوئی فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ دس از ہز اسٹائل آف پالیٹکس۔ تو دوسری خبر اس سے جڑی یہ ہے کہ کے پی کی صوبائی اسمبلی وہ اپنے تئیں کوئی بل، کوئی ڈرافٹ، کوئی قانون سازی کر سکتی ہے فورسز کی ڈپلائمنٹ، فورسز کی تعیناتی، فورسز کے آپریشنز کے اوپر۔ لیکن میں نے کچھ قانونی ماہرین سے پوچھا، آرٹیکل 245 کا وہ ذکر کرتے ہیں، جو بارڈرز کے ایریا ہیں یا کوئی دفاع کی صورتحال ہے، اس پہ صوبائی حکومت کوئی بھی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے لاہور میں بیٹھ کے اگر فوج یا رینجرز چاہیے تو وہ ڈی سی لکھے گا خط، اور پھر اپروول آئے گا اور پھر فوج تعینات ہوگی۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کے پی اسمبلی کوئی ایسی قرارداد یا ایسی قانون سازی کے ذریعے فورسز کی تعیناتی کو روک سکتی ہے، اس میں کمزوری ہے۔ یہ صوبائی حکومت کی اختیار اس حد تک نہیں ہے۔ بارڈر اور جنگ کی صورت میں یہ وفاق کے فیصلے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ان دونوں چیزوں کے اوپر سوچ رہی ہے جو میرے پاس خبر ہے۔ ایک کوئی ایسی قانون سازی صوبے میں ہو، اور دوسرا لانگ مارچ اور احتجاج کو مزید ہوا دینی ہے اور مزید اسے بڑھانا ہے، تگڑا کرنا ہے، تاکہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔